تھا۔ میرے آقا کی یہ عادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ میرے نبی کبھی کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکے۔ وہ انہیں بڑا اللہ نے رحم والا دل عطا کیا تھا، رحمت للعالمین ہے، انہیں بڑا رحم والا دل ہے، کبھی کسی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے تھے، کبھی کسی کی مشقت نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میرے بھائیوں، بچے تو بچے ہیں، مومن تو مومن ہیں، ایمان والے تو ایمان والے ہیں۔ بدر میں جو کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف حضور کو معاذ اللہ قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے، حضور کے صحابہ کو قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے، ان میں سے 70 کافر قتل ہوئے تھے اور 70 کافر قیدی بنے تھے، تو ان قیدیوں کو رسی سے باندھ کر مسجد نبوی کے صحن میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس وقت میرے آقا بستر پہ لیٹے تھے، لیٹے چونکہ آپ جانتے ہیں جب کسی کو رسی سے باندھا جاتا ہے تو شروع میں اتنا درد نہیں ہوتا، دھیرے دھیرے ہاتھ ادھر ادھر ہوتے ہیں تو درد بڑھتا جاتا ہے۔ تو وہ رسی سے بندھے تھے تو وہ کراہتے تھے، آہ 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 کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب اپنی جھجرے میں لیٹے ہوئے تھے، سرکار اٹھ کر کے کہتے بلال تم کہاں ہو؟ بلال نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے بلال ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، مجھے ان کی کراہنے نے سونے نہیں دیا، اس لیے کہ ان کی کراہیں مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ کچھ بھی ہیں اللہ کے بندے تو ہیں، کچھ بھی ہیں۔ دیکھو دشمنوں کی کراہیں حضور کی نیند اڑا دیتی ہے، توجہ کریں، دشمنوں کی کراہیں حضور کی نیند اڑا دیتی ہے۔ جب دشمنوں کی کراہیں حضور کی نیند اڑا دیتی ہے تو غلاموں کی کراہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چین سے کیسے رہنے دے سکتی ہے؟ اے غلامان مصطفیٰ، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، حالات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ اور قومیں ہیں جو بے سہارا ہیں، امت مسلمہ کبھی بے سہارا نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے، یہ جو ہے ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ اگر آج بھی ہم توبہ کر کے اپنے نبی سے قریب ہو جائیں تو انشاءاللہ جب بدر کے قیدیوں کے حالات بدل سکتے ہیں تو ہمارے بھی حالات بدلے جا سکتے ہیں۔ جب ان کی کراہنے سے ان کے حالات پر نظر کرم ہو سکتی ہے، ہمارے حالات پر بھی ہو سکتی ہے، لیکن حضور کے قریب آنے کی ضرورت ہے۔ مگر اس قوم کو کون سمجھائے؟ قوم کا حال یہ ہے، حالات بگڑتے اور بگڑتے ہی جا رہے ہیں۔ لیکن جیسے فلم پہلے دیکھتے تھے ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، پہلے جیسے جوا کھیلتے تھے ابھی بھی کھیل رہے ہیں، جیسے سٹے میں پہلے تھے ابھی بھی ہے، ہیرو کے اسٹائل میں جیسے کٹنگ بنوا رہے تھے ابھی بھی بنوا رہے ہیں، جیسے کرکٹر کے انداز میں کمر مٹکا کے چل رہے تھے ابھی بھی چل رہے ہیں، جیسے فجر میں سوتے پہلے پڑے رہتے تھے ابھی بھی پڑے ہیں۔ مسلمانوں سوچو تو صحیح، جس قوم پر قیامت آتی ہے اس قوم کی نیندیں اڑ جاتی ہے، وہ قوم خدا کی بارگاہ میں رونے اور گڑ گڑانے لگتی ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ آپ جانتے ہیں قوم یونس کو نے جب اللہ کی سرکشی کی، اللہ کے ساتھ بغاوت کی، تو یونس علیہ السلام اس قوم سے ناراض ہو کر نکل کر چلے گئے یہ کہہ کر کہ تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ جب یونس علیہ السلام چلے گئے قوم کو یقین ہو گیا اللہ کا پیغمبر بستی سے نکل گیا ہے، اب ضرور عذاب آئے گا، تو وہ توبہ کرنے رونے پیٹنے لگے وہ، اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے لگے۔ اللہ نے حضرت یونس کو بستی میں واپس کروا دیا کہ چونکہ وہ توبہ کر چکے ہیں اس لیے ان پہ عذاب نہیں آئے گا۔ آپ غور فرمائیں، توبہ کی برکت یہ، رجوع کی برکت یہ، گڑ گڑانے کی برکت یہ ہے۔ لیکن میری قوم کو کون بیدار کرے؟ ہماری قوم کو کون ہوشیار کرے؟ ہم آیات کریمہ کا ورد بھی کر رہے ہیں، ہم درود خوانی بھی کر رہے ہیں، قرآن خوانی بھی کر رہے ہیں، ہم مسجدوں میں استغفار کی رسمی محفلیں بھی سجا رہے ہیں، لیکن ہم نہیں بدلتے۔ جب تک ہم نہیں بدلیں گے حالات نے نہیں بدلنا ہے، پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ مسلمان جھوٹ میں اتنا ماہر ہو گیا ہے کہ استغفر اللہ، اب وہ جھوٹ بولنے کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ یہ صورتحال ہے، حرام اور حلال میں کوئی فرق نہیں، کوئی تمیز نہیں۔ کیا کہیں، کس کو کہیں؟ بیٹیاں ویسے ہی بے پردہ گھوم رہی ہے، غیبتیں ویسے ہی ہو رہی، چغلیاں ویسے ہی ہو رہی ہے، نماز مسجدوں میں ویرانی ویسے ہی ہے۔ جمعہ میں جاتے ہیں، جمعہ میں تو روڈ تک آ جاتے ہیں، فجر میں روڈ تک کیوں نہیں آتے؟ کیا مسجد جمعہ کے اندر، مسجدوں کے اندر لوگ زمین سے نکلتے ہیں کہ آسمان سے برستے ہیں؟ کہاں ہوتے ہیں لوگ؟ ہم ہی ہیں جو جمعہ میں مسجد بھر سکتے ہیں تو فجر میں بھی بھر سکتے ہیں۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، جب مسلمان جمعہ کی طرح فجر پڑھنے لگیں گے تو حالات کا یہ سارا بہاؤ جو ہے، جو ہمیں بہانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ منجمد ہو جائے گا۔ بہانے والے خود
اور